میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے لائر پروٹیکشن ایکٹ کے لیے ایک بڑی موومنٹ چلائیں مل کے. اس میں یہ ایجنڈا نہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ایمان کا حصہ ہو تو زیادہ بیٹر ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیز کر جائیں گے. قانون ہوگا, قانون کے اندر آپ کا میرا رائٹ ڈیفائن ہوگا. احتساب کا نظام تو ڈیفائن کر دیا قانون کے اندر, لیگل پریکٹیشنر ایکٹ میں سیکشن 41 تو ڈال دیا, اور اس میں مس کنڈکٹ, کرپشن اور ساری چیزیں اس میں ڈال دیں. اس کے تحت سزائیں ہو بھی نہیں, ہم نے دیں بھی, لیکن اس میں جو ویلفیئر کا چیپٹر ہے وہ خاموش ہے, وہ سائلنٹ ہے. ویلفیئر کا چیپٹر جو ہے وہ ہمیں اس میں ڈلوانا چاہیے. لیگل پریکٹیشنر ایکٹ جو ہے اس کو لائر رائٹس پروٹیکشن کے نام سے تبدیل کرنا چاہیے, اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. میری گزارش ہوگی وکلا طبقے سے کہ آپ کو کبھی میرے کسی عمل سے کبھی ندامت نہیں ہوگی. کسی طور پہ آپ کو میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا, کسی طور پہ کالے کوٹ کے عزت اور وقار کے اوپر کوئی فنگر ریز نہیں ہونے دوں گا, اور اس کے لیے مجھے کسی قسم کی کوئی قربانی بھی دینی پڑے تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا. کبھی اس سے پہلے بھی رول آف لا جو ہے اس کے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیے, آئندہ بھی لوں گا. کبھی ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر بلیو جو ہمارا ہے اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے فرنٹ فٹ کا سپاہی کے طور پہ کھڑا ہوں گا, اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمیشہ جو ہے پر عزم رہوں گا, اور اپنے وکلا کی ویلفیئر اور وکلا کی عزت اور وقار کے لیے ہر لڑائی لڑوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے توسط سے اگر مجھے کامیابی دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بطور خادم جو ہے اپنے طبقے کی خدمت کریں گے. منیر بھٹی صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں. میں نے نارووال میں ینگ لوئر سے رابطہ کیا, اپنے دوست تھے, کلاس فیلوز تھے. مدثر مہار صاحب کچھ 4 دن پہلے ادھر آئے بھی تھے کچھ لوئرز کے ساتھ. گجرانوالا رابطہ کیا, طلعہ طاہر ہے, انہوں نے مجھے ریکمنڈیشن دی کہ آپ ایسا کریں کہ جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کے قریب تر سکولز کی فیسلٹیز ہو جائیں فار ینگ لوئرز کے جو بچے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحت کی بات کی کہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے قریب ہوں. تو مدثر مہار صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو معذور وکلا ہیں ان کے لیے کچھ ایڈ کریں. تو بڑا مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ ریکمنڈیشن کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا. السلام علیکم خواتین حضرات, خوش آمدید. جوائے آف جسٹس کے فورم پر ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان تمام لائرز سے جو پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں. بہت ہی مزیدار گفتگو رہتی ہے, تعارف ہوتا ہے, اور وہ اپنے آنے والے دنوں میں جب وہ ممبر کے طور پر الیکٹ ہو جائیں گے تو کیا ان کے منشور میں ہیں, یہ سب باتیں بتاتے ہیں. آج بھی ایک بہت ہی معزز لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پنجاب بار کاؤنسل کے حالیہ الیکشنز جو ہیں وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ان سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں, اور اس سے پہلے ہمارے جوائے آف جسٹس کے ایڈوکیٹس جو موجود ہیں پینل میں ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. رانا بلیغ الرحمان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ سعد سلمان پرویز صاحب ہیں, ینگ برڈنگ لائر اینڈ ایڈوکیٹ. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. اور جناب آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں منیر بھٹی ایڈوکیٹ صاحب. آپ امیدوار ممبر پنجاب بار کاؤنسل لاہور سیٹ کے لیے ہیں. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا چیمبر ہے 1st فلور اسٹار انشورنس بلڈنگ, بینک اسکوائر, مال روڈ, لاہور. اور ان کے ساتھ محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں. محسن صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور ینگ لائر ہیں. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. تو آپ سے ہی سلسلہ سوال کا شروع کرتے ہیں. منیر بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو نصابی زندگی تھی, تعلیمی جو آپ کی سرگرمیاں تھیں, ان کے متعلق کچھ ہمیں تھوڑا سا بتائیے. اپنی جو اوائل عمری بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا بتائیں, اور پھر یہ بتائیے کہ جب آپ پروفیشنل لائر بن گئے, ڈگری حاصل کی, کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, اور پھر وہ سفر جو آپ کا ایز اے پروفیشنل لائر اس کے متعلق بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ان دنوں میں, بڑے پریشر کے دنوں میں, یہ مہربانی فرمائی ہمارا موقف جو ہے لوگوں تک, ہماری اسپیشلی ہماری کمیونٹی تک پہنچانے کے اور انٹروڈکشن پہنچانے کی ہمیں آپ نے ایک اپرچونٹی فراہم کی. ڈاکٹر صاحب میں 97-2000 میں میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے لاء مکمل کیا, وہیں سے ڈپلومہ ان لیبر لاء وہ مکمل کیا. اس کے بعد بوسٹن یونیورسٹی USA سے لیجسلیٹو ڈرافٹنگ جو ہے اس کا کورس مکمل کیا, اور ابھی میں LLM میرا پاس ہو گیا ہے, اس کا تھیسس پینڈنگ ہے جی. تو یہ تھوڑی سی ایجوکیشن ہے جو میں نے حاصل کی. اور اس کے بعد 2001 سے میں وکالت کے پروفیشن میں ہوں.
اور سنس دین جو ہے ہزاروں کیسز جو ہے لوئر کورٹس میں اور ہائی کورٹس میں کر چکا ہوں. کافی سارے میرے رپورٹڈ کیسز ہیں اور الحمدللہ ابھی میرا فٹنس سپریم کورٹ کے لیے ہو گیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی انٹرویو باقی ہے. تو الحمدللہ جب سے اس پروفیشن میں آئے ہیں دن رات اسی پروفیشن میں کام کیا ہے, اور کوئی میرا بزنس نہیں ہے, کوئی میرا کاروبار نہیں ہے. یہی اوڑھنا بچھونا ہے, کتابیں ہی گھر ہیں, گھر میں کتابیں ہیں اور کتابوں میں میرا گھر ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ لارڈس کا پروفیشن ہے. باقی میری ساری فیملی کے ممبران موسٹلی سول سروس میں ہیں, لیکن مجھے پرائیڈ ہے کہ الحمدللہ میں اپنی فیملی میں پہلا وکیل بنا, اور اب ہم الحمدللہ فیملی میں خاندان میں کچھ 13-14 لوگ ہیں. سب کو ایک انڈیوسمنٹ ہوئی میری مختلف کامیابیوں سے. میرے بہن بھائیوں نے اس پہ بڑی خوشی منائی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئے. تو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں بڑے ہی اعزاز کی بات ہے. جب ہم لاہور میں نے وکالت کا آغاز کیا تو میرا نیٹو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ ہے, تو بڑا مشکل تھا. یہاں کوئی فیملی ممبر بڑا کوئی نہ ہونا, کوئی چیمبر بڑے سے تعلق نہ ہونا, کسی پولیٹیکل بڑے گروپ سے تعلق نہ ہونا. اور پھر اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کامیابیاں وکالت میں بھی دی. اور 2014 میں جب میں نے الیکشن لڑا تو بغیر کسی گروپ کے, بغیر کسی بڑے نیشنل دھڑے کے الحمدللہ انڈیپینڈنٹ اپنے وکلا بھائیوں کی مدد اور تعاون کے ساتھ الیکشن لڑا, اور الحمدللہ پہلے نمبروں پہ صوبے میں جیتے. اور پھر ایک تڑپ تھی کام کرنے کی, تو الحمدللہ اس سے یہ ہوا کہ ایک یہ جو کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے بے شمار چیزیں دیکھی تھیں, اپنے دوستوں کے, بھائیوں کے, وکلا کے مسائل بھی دیکھے ہوئے تھے. ذاتی طور پہ میں ساری چیزیں جانتا تھا. تو الحمدللہ بھرپور جو ہے وہ کام کیا بار کونسل میں, اور اپنا یہ نامینیشن پیپر فائل کرنے سے پہلے میں نے ریزگنیشن ٹینڈر کیا ہے کہ مجھے ایک عام وکیل کی حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہیے, نہ کہ کوئی آفس انجوائے کرتے ہوئے کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, تاکہ ووٹر جو ہے وہ کسی طور پہ انفلوئنس بھی نہ ہو, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکے. یہ آپ نے کمال کر دیا. یعنی اس کی کوئی نوید مثال پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کیا, مگر کیا یہ کمپلسری تھا ایسا؟ دیکھیں جی, دنیا کے سارے مہذب معاشروں میں جب کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ایک سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو گڈ جسٹس دینے کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ اس سے جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو فیئرنیس ہے اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ واضح ہونا چاہیے. چونکہ ایک ہمارے وکلا بھائیوں کے درمیان ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بطور ممبر ہی آپ دوبارہ ممبر کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب بندہ نامینیشن پیپر فائل کر دے تو اس کے بعد جو ہے کوئی کسی قسم کا پورٹ فولیو آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. میں اس سال چیئرمین لیگل ایجوکیشن کے طور پہ میری اسائنمنٹ تھی, تو اس میں سارا سال کام کیا. ابھی 3-4 مہینے رہتے ہیں, لیکن میں نے اس لیے ریزگنیشن ٹینڈر کیا کہ چونکہ میں نامینیشن پیپر فائل کر رہا ہوں, چونکہ اخلاقی طور پہ مجھے ایسے کسی بھی عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے تھا جس عہدے کے لیے میں دوبارہ سلیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. بہترین. محسن صاحب آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی سر, محسن مہار. محسن مہار. محسن مہار صاحب, آپ بطور ووٹر ان الیکشنز میں انشاءاللہ حصہ لیں گے جی پنجاب بار کونسل کے, اور یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں جو ممبر آپ کو ریپرزینٹ کرے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ منیر بھٹی صاحب کے ساتھ جو ہے ہم اس لیے ہیں کہ یہ جو نوجوان وکلا ہیں ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جو نیکسٹ ایجنڈا بھی ہے اس میں صحت کی بات کی گئی ہے, ان کی تعلیم کی بات کی گئی ہے, ایجوکیشن کی بات کی گئی ہے. تو اس وجہ سے کوئی جتنے بھی ممبر ہیں 16 ہیں, میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ینگ وکلا کے لیے زیادہ سے زیادہ ورک کریں, تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تھینک یو, بہت مہربانی. خواتین و حضرات, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پلٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جوائے آف جسٹس کافی ایسا جس کے اوپر کام کیا ڈاکٹر صداقت صاحب کا یہ آئیڈیا تھا. بنیادی طور پہ وہ مسائل جو کہ روزمرہ کے طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں انصاف کے حصول کے اندر, کہ یہ مسائل پیش نہ آئے. فرم کو لے کے جب ہم نے انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا. تو پے ایز یو گو کا کنسیپٹ بھی ہم نے اسی لیے دیا کہ آپ جیسے جیسے پروسیڈنگس چلتی رہیں گی آپ اسی پروسیڈنگس کا ہمیں چارج کرتے رہیں گے, اور دین جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری سروسز سے مطمئن نہیں ہیں آپ سروسز ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. جب وہ سروس ہم دے رہے ہوں گے ہم اسی کا ہی چارج کریں گے. اگر ہم ڈرافٹنگس کر رہے ہیں تو ڈرافٹنگ کا چارج ہوگا. آرگیومنٹ کی سٹیج ہے ہم آرگیومنٹس کا چارج کریں گے. ایویڈنس کی سٹیج ہے ایویڈنس کا چارج کریں گے. تاریخ پہ جو ایک مقولہ مشہور ہے, آپ کی ادائیگیوں کے معاملے میں عام طور پہ بہت زیادہ لوگ
शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है, इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए, हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. Welcome back. मैं राना वलीगुर रहमान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगला सवाल हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से आप करें। जैसे कि हमारे इल्म में है, कम्युनिटी भी जानती है, आपका इस सफ़र के दरमियान 2014 के इलेक्शन में अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी, आपने ये सफ़र एंजॉय किया। इस दौरान में आपने काफ़ी सारी कमेटियों को भी हेड किया, तो हम चाहेंगे कि थोड़े से अपने इस सफ़र में, इसकी अचीवमेंट्स में या आपकी जो भी कारकर्दगी रही तो आप थोड़ा सा बताएं ताकि इसके ऊपर कुछ लोगों को मज़ीद पता चल सके आपकी कारकर्दगी के बारे में। रान साहब, मैंने 2015 में जब हमारा 31 जनवरी को इलेक्शन कमेटीज़ का हुआ तो मुझे पहली असाइनमेंट बतौर चेयरमैन फ्री लीगल एड जो है वो मिली। तो उस वक्त जब हमने देखा और पूछा ऑफिस से कि इसमें क्या काम करना है, तो आप यकीन करें कि मेरे स्टाफ को ये भी नहीं पता था कि इसमें क्या करना है। चूँकि जब मैंने उनसे पूछा कि कोई हमें गाइडलाइन दे दें, अगर किसी ने पहले इससे काम किया हो तो कम से कम उससे गाइडलाइन सीख कर लें, तो कोई कुछ भी नहीं था। फिर हम एक कैंप जेल में विज़िट पे गए तो वहाँ जो गरीब और हेल्पलेस डेस्टिट्यूट लोग थे उनको हमने देखा वहाँ जेल के अंदर। तो वहाँ जाके एक बड़ी चीज़ देखी जो मेरे लिए बड़ी इम्प्रेसिव हुई भी, और उसी से हमने अपना थीम बनाया। तो फांसी घाट के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था वला तकना तो मेरा रहमतुल्लाह है। तो मैंने बड़ा उसके ऊपर बड़ा सोचा कि जिसके गले में थोड़ी देर बाद फंदा डाला जाना है उसके लिए भी लिखा हुआ है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तो मैंने वला तकना तो मेरा रहमतुल्लाह है उसी को अपना थीम बनाया और उसमें लिखा कि जिसको कोई वाली वारिस नहीं है, जिसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, जिसके पास वकील की फ़ीस नहीं है, जिसको अपने मुकदमे में फेयरनेस का कोई मसला है, तो हमारे साथ रब्ता करें। और फिर एक कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें जितने एक्सेस टू जस्टिस के लोग थे, चीफ जस्टिस साहब को बुलाया, जजेस को साथ जो हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशरी को बुलाया, इसी तरह से IG पुलिस को और IG जेल खाना जात को भी बुलाया, चूँकि ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। तो फिर तमाम ऐसे अदारों को जैसे USAID है, जायका है, यूरोपीय यूनियन है, UNDP है, इसी तरह से FFO और RCDP 2 बड़े अदारे हैं, उन सब लोगों को बुलाया कि जो एक्सेस टू जस्टिस पे काम कर रहे थे। तो हमने कहा था कि अंडर वन रूफ सारे लोगों को इकट्ठा करके एक लाइजोन क्रिएट किया जाए कि जो हेल्पलेस लोग हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनके लिए भी हमें काम करना चाहिए और ये अपने प्रोफेशन की ज़कात समझ के काम करना चाहिए। तो वो बड़ा कामयाब रहा। उससे ये हुआ उस वक्त के चीफ जस्टिस मंजूर मलिक साहब से हमने बेंचेस मंजूर करवाए कि जो लावारिस अपीलें हैं, जो जेल अपील्स हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जो डेथ सेंटेंस में डेथ सेल के अंदर हैं, या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कैदी हैं, यहाँ तो वारसों वाली जो अपीलें हैं उनका कुछ नहीं बनता, तो लावारिस अपीलों का क्या बनेगा। तो उसमें उन्होंने चीफ साहब ने मेहरबानी की कि तमाम बेंचेस के ऊपर स्पेशल बेंच का इंस्टीट्यूट करवाया। हमने ग्रीन कलर का एक पावर ऑफ अटर्नी फ्री लीगल एड का डिज़ाइन करवाया और जुडिशरी को एक मैसेज कन्वे करवाया कि जिसमें ग्रीन पावर ऑफ अटर्नी आएगा उसका मतलब ये होगा कि ये किसी वल्नरेबल का, किसी गरीब हेल्पलेस का मुकदमा है, तो उसको स्पेशल तवज्जो दी जाएगी और उसकी स्पीड भी बेहतर होगी। तो थाउजेंड्स केसेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल में
جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے فری آف کاسٹ. تو میں نے ایک احتساب کے نظام کے اوپر بلیو رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ ہم احتساب کا زبردست اور ایک مضبوط نظام وضع انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، جس سے ایک معاشرے کے اندر ایک بات ہوگی کہ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے ایک فورم پراپر موجود ہے قانون کے اندر سیکشن 41 میں، تاکہ ہم وہاں وکیل صاحب کو ڈائریکٹ جو ہے قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے ہم وہاں قانون کے تحت اپنی پٹیشن فائل کریں. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو ریکویسٹ کر کے 5 ٹریبیونل منظور کروائے. 5 ہائی کورٹ کے ججز جو ہے ان کے ساتھ ہم 10 ممبرز بیٹھتے تھے، اور جو سب سے مشکل ترین ٹریبیونل تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کا تھا. بکر سے لے کر لاہور تک وہ 2 ٹریبیونل تھے. سردار شمیم احمد صاحب اس وقت سینئر جج تھے، ان کا ٹریبیونل تھا، اور ساتھ امین الدین خان صاحب جو ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے ساتھ ٹریبیونل کی. اب یقین کریں کہ ہفتے میں 2 دن ٹریبیونل، 2 دن ہم فائلیں پڑھتے، 1 دن فیصلے لکھواتے، 1 دن سماعت کرتے. میرا پورا ہفتہ جو ہے پروفیشنل لائف کا تقریباً ضائع ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے 1982 سے جتنی پینڈنسی تھی سارے سیریس چارجز کے اوپر جو جتنے کیسز تھے ان کے فیصلے کیے بڑی طاقتور طریقے سے، اور جہاں کہیں ہمیں مس کنڈکٹ اور کرپشن نظر آیا ہم نے بالکل اس میں سخت سزائیں دیں تاکہ ایک وکلا کا امیج جو ہے، ان کا وقار جو ہے سوسائٹی کے اندر بلند ہو. اسی طرح سے 2017 میں ہماری جو فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹی تو ہمیں اپوزیشن میں جانا پڑا. لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی الحمدللہ بڑا زبردست کردار ادا کرنے کی کوشش کی. چونکہ اس 2017 میں 2 بڑے واقعات ہوئے تھے. میرے بھائیوں کو تو پتہ ہوگا یقیناً، بلیغ صاحب کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک چیف جسٹس صاحب نے 8 ججز کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی، ڈسپلنری کمیٹی، اور وہ سیکشن 41 جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے اس کی وائلیشن تھی. ہم نے کہا کہ ٹرانسگریشن نہ کریں، بے شک 8 چھوڑ 800 ججز ہوں تو آپ اس طرح سے نہ کریں. وکلا کو دیکھنے کے لیے جو پراپر ادارہ ہے بار کونسل ہے، اور پھر مس کنڈکٹ ٹریبیونل ہے جس میں آپ کے ججز بطور چیئرمین بیٹھتے ہیں، تو اسی کو کام کرنے دیں. ٹرانسگریشن نہ کریں، قانون کی جو ہے وہ وائلیشن نہ کریں. اس سے رول آف لا کے پہ جو بلیور ہیں ان کو جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ہماری تمسخر اڑا رہے ہیں، یا آپ ہماری عزت اور وقار میں جو ہے وہ بلا وجہ سے وہ چیزیں ایسی کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے خلاف ایک پراپر موومنٹ چلائی اور وہ اس کمیٹی کو ہم نے ڈیزالو کرایا. تو اسی طرح سے 2018 میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہم دوبارہ سے جو ہے وہ بار کونسل کے انٹرنل الیکشن جیتے. تو مجھے اسائنمنٹ جو الیکٹ ہوا میں بطور چیئرمین اینٹی کرپشن. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو یقیناً سن کے یہ بات پہ حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو ویریفیکیشن ڈگریز کی ویریفیکیشن کے رولز تھے وہ رول ہی نہیں تھے. جو بھی آتا تھا، جو بھی وہ فائل آ کے جمع کرواتا تھا اس کو لائسنس مل جاتا تھا، اور پھر کئی سال وہ جا کے لوکل بار ایسوسیشن میں ممبر بن گیا، جا کے وہ پریزیڈنٹ بن گیا، اور وہ اس کی ویریفیکیشن کا عمل ہی نہیں. 34,000 کی ویریفیکیشن پینڈنگ تھی. تو اس کے علاوہ جگہ جگہ سے شکایات آ رہی تھی کہ فلاں بار ایسوسیشن میں جعلی وکیل بیٹھے ہیں، فلاں بار میں اسی طرح سے ہماری عزت اور وقار بھی اس سے مجروح ہو رہا تھا، اور ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلا کا وہ رزق بھی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے میں نے بڑا کوئکلی رسپونڈ کیا، اور جیسے جیسے ڈیلی انفارمیشنز آتی تھیں وہ ہم ڈیلی کے اوپر ویریفیکیشن کرواتے اور ڈیلی کی ڈیلی FIRs کروا دیتے. ہزاروں کی تعداد میں یہ ڈاکٹر صاحب ہم نے FIRs کروائیں، اور پورے صوبے سے جو مافیا تھا اس کو ایلیمنیٹ کیا. اور سرکاری جو ملازمین تھے جو رول 108O کے تحت آتے تھے کہ ان کو لائسنس سرنڈر کرنا ہے ڈیورنگ دی سروس، تو ان کے لائسنس بھی ہم نے 108O کے تحت منسوخ کیے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ کہ میرے وکیل کا جو ہے وقار جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہونا چاہیے. تو اس سے پھر ہم نے جعلی وکیلوں سے ایک جرمانہ بڑا ہیوی اماؤنٹ اکٹھی کی، 6 کروڑ تقریباً. وہ ابھی یہ کووڈ کے دنوں میں جب ہم حکومت کے پیچھے مارے پھر رہے تھے تو ہمیں پیسے نہیں مل رہے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ یہ جرمانے میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بار کونسل کے اکاؤنٹ میں. تو 6 کروڑ روپیہ وہ جو ہے ہم نے دیا، اور 43,000 لائرز کے اندر تقسیم ہوا. مین وائل پھر ہائی کورٹ سے ریٹ کر کے 10 کروڑ روپیہ ہم نے حکومت سے بھی لے لیا، وہ بھی وکلا کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ تقسیم ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو بار کونسل کا ٹینیور ہے اس کا ایک بڑا شاندار اور مشکل، شاندار اور ساتھ ہی مشکل ترین سال بھی تھا، چونکہ ایک جعلی وکیل کے پیچھے کئی سینکڑوں لوگ جو ہے سفارشی جو آتے ہیں، وہ جنون وکیل بھی کئی ہوتے ہیں انفارچونیٹلی.
بڑے ہم نے طاقتور ترین لوگوں کے اس وقت کے ایک سابق چیف جسٹس کی بیٹے کی ڈگری جعلی تھی تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کروا دی. اسی طرح سے 4 MPAs تھے, ان کے اوپر ہم نے ایف آئی آرز کروا دی. پھر ایک ہمارا سٹنگ پریزیڈنٹ تھا ایک بار کا, اس کی ڈگری جعلی نہیں کہ سٹنگ پریزیڈنٹ تھا, اس کے خلاف جب ہم نے ایف آئی آر کروائی تو پورے ڈویژن کے ممبران ہمارے خلاف ہو گئے. پھر اسی طرح سے ہمارے 2 سٹنگ سیکرٹری تھے 2 بار ایسوسی ایشن میں, ان کی ڈگریاں جعلی تھی, ان کے جب اوپر ایف آئی آر کروائی تو ایک پورے ڈویژن کے 8 ممبران میں سے 6 ہمارے خلاف چلے گئے. بڑی مشکلات فیس کی, لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کرم اور فضل کے ساتھ میں نے اپنے حصے کا چراغ جو ہے الحمدللہ بڑے عزت اور وقار سے جلایا, جس کی روشنی انشاءاللہ تعالی میرے وکلا بھائیوں کو ہمیشہ جو ہے وہ آتی رہے گی. پھر میری قرارداد کے اوپر فرینزک آڈٹ جو ہے بار کونسل کا, جو پورے ٹینیور کا فرینزک آڈٹ ہے وہ منظور ہوا, جو ابھی ہونے جا رہا ہے. ڈان اور جنگ میں اس کا آ گیا ہے, اشتہار آ گیا ہے. الحمدللہ بھرپور کام کیا 5.5 سال میں. کوئی کسی قسم کا 1 روپے کا ہم نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا, کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا جو کہ لوگ کروڑوں روپے کا لے کے چلے گئے. اور الحمدللہ وکلا کے مینڈیٹ کو بڑے احترام, عزت اور وقار کے ساتھ ہم نے یوز کیا, کبھی آفس کو مس یوز نہیں کیا. اور جو یہاں ہارس ٹریڈنگ کا ایک عمل جاری تھا کہ بار کونسل کے ممبر جو ہے وہ جگہ جگہ پہ بکتے پھر رہے تھے, تو الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ وکلا کے مینڈیٹ کو, وکلا کے وقار کو بلند سے بلند کرنے کے لیے کسی لالچ میں نہیں ہے, اور ایمانداری سے دن رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے بھی بار کونسل میں کام کیا. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ موذی امراض میں مبتلا جو ہے وکلا ہیں ہمارے بھائی. میرے والد صاحب کو کینسر ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بیماری نہیں, وہ ایک بیڈ لک ہے. تو میں نے کینسر میں اور ہیپاٹائٹس ہارٹ پیشنٹ میں مبتلا وکلا کے لیے 7 کروڑ 75 لاکھ روپیہ منظور کیا. ابھی وہ انٹرسٹ کے پیسے شامل ہو کے 8.5 کروڑ روپیہ ہے جو موذی امراض میں مبتلا وکلا کو بھی مل رہے ہیں وہاں بار کونسل کے اندر سے. پر الحمدللہ ہر سال جو اسائنمنٹ ملی میں نے ایگزامپلری طور پہ کام کرنے کی کوشش کی, ود فل ڈیڈیکیشن, محنت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ. اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ 5 سال میں میرا ایک سنگل آرڈر بھی جو میں نے کیا, پاکستان بار کونسل نے اس کو سسپینڈ نہیں کیا, سیٹ اسائڈ نہیں کیا. الحمدللہ کسی عدالت میں میرا کوئی آرڈر چیلنج نہیں ہوا. یہ بڑے گریس کی بات ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرٹ کے اوپر فیصلے کیے, اپنے بھائیوں کی عزت اور وقار کا بھی خیال کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑے پرائڈ کی بات ہے کہ میں ہمیشہ اپنے طبقے کے ساتھ, ایک عام سا وکیل ہونے کے ناطے سے ہمیشہ اپنے طبقے کے ساتھ کھڑا رہا, ہمیشہ اپنے طبقے کی عزت اور وقار کی بات کرتا رہا, ہمیشہ جو ہے اپنے طبقے کے اندر احتساب کی بات کرتا رہا. اور 5 سال میں کوئی ایسا ایشو نہیں جس کے اوپر میں نے جنرل ہاؤس کے اندر ریکوزیشن نہیں دی اور اس کے اوپر ریٹس نہیں فائل کی. لائرز کے فنڈز کے لیے پہلے ریکوزیشن دی, پھر ریٹ فائل کی. اسی طرح سے اب جو لائر پریمزز ہیں ان کو محفوظ تر بنانے کے لیے جو ہے پہلے قرارداد پیش کی جنرل ہاؤس میں, پھر اس کے اوپر ریٹ فائل کی. اسی طرح سے جو ہے ایک بڑا کیس جب 18th امینڈمنٹ آئی تھی اور ججز کی ایلیویشن جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس پارلیمنٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں کہ جو ججز کی ایلیویشن والا کیس تھا جہاد ٹرسٹ کیس, تو اس میں اس کو تھوڑا ریویو کیا گیا اور 18th امینڈمنٹ کے اندر انہوں نے کہا جی پارلیمنٹری کمیشن دیکھے گا کہ کسی جج کو بھرتی کرنا ہے کہ نہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تو میں نے پھر 18th امینڈمنٹ کا وہ پارٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا, اور جو کیس میرے نام سے ہی منیر حسین بھٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان رپورٹ ہوا, اور آئین کی وہ جو پورشن تھا اس کو سیٹ سائڈ کیا سپریم کورٹ نے, اور جو وکلا کی جو جوڈیشری کی آزادی تھی اس کے لیے الحمدللہ میں نے اپنے حصے کا چراغ جلایا. اور آج ہم جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جو بڑی قربانیاں ہم دے رہے تھے, میں سمجھتا اس میں تھوڑا بہت میرا حصہ بھی ہے. اور ججز ایلیویشن ابھی اسی کیس کے تحت جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اس میں سارے کے سارے اصول اسی میں وضع کیے گئے ہیں. بہرحال کوئی لسٹ بھی نہیں ہے, اور بھرپور جو ہے بڑی تندہی سے کام کیا اپنے طبقے کے لیے. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی چیزیں ہیں. دہرانا اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا مافیا جس کو میں نے صوبے سے ایلیمنیٹ کیا, وہ ہمیں کسی طور پہ بھی چاہیں گے کہ ہمارا راستہ روکیں, کسی نیگیٹو کیمپین کے ساتھ, کسی اور طریقے کے ساتھ, کبھی ریپیٹر کا لفظ استعمال کر کے, جبکہ ہم جو رول آف لاء کے بلیور ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے الیکشن لڑنا, جو اس ملک کو سب سے بڑی جمہوریت 83 بلین میں آپ کو اور مجھے پڑتی ہے. نیشنل جو اسمبلی ہے
اس میں ایک ایم این اے 9 مرتبہ وہاں جا کے اور سینیٹر 9 8 9 مرتبہ گئے ہیں. چونکہ قانون کے اندر پابندی نہیں ہے بلکہ قانون تو فراہم کرتا ہے فنڈامنٹل آرٹیکل جو بنیادی رائٹ ہے آپ کا الیکشن لڑنے کا اور ووٹ ڈالنے کا. تو ایک خاص انداز سے مافیا جو ہے وہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک خاص انداز سے رستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دوبارہ آئیں گے تو یہ دوبارہ سے بھی وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا. یہ آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جیت دی, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا کہ میں وکلا کی خدمت کروں, تو یہ مافیا کو ڈائریکٹ آپ کے چینل سے پیغام دے رہا ہوں کہ وہی سے شروع کریں گے جہاں سے چیزیں چھوڑی تھی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل رائی برابر رعایت نہیں کریں گے, انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. منیر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو, بہت ہی مدلل طریقے سے بات چیت کی. منیر بھٹی صاحب سے مزید بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دی بریک. جوائے آف جسٹس کافی عرصہ جس کے اوپر کام کیا ڈاکٹر صداقت صاحب کا یہ آئیڈیا تھا. بنیادی طور پہ وہ مسائل جو کہ روزمرہ کے طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں انصاف کے حصول کے اندر, کہ یہ مسائل پیش نہ آئیں. فرم کو لے کے جب ہم نے انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا. تو پے ایز یو گو کا کنسیپٹ بھی ہم نے اسی لیے دیا کہ آپ جیسے جیسے پروسیڈنگس چلتی رہیں گی آپ اسی پروسیڈنگس کا ہمیں چارج کرتے رہیں گے, اور دین جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری سروسز سے مطمئن نہیں ہیں آپ سروسز ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. جب وہ سروس ہم دے رہے ہوں گے ہم اسی کا ہی چارج کریں گے. اگر ہم ڈرافٹنگس کر رہے ہیں تو ڈرافٹنگ کا چارج ہوگا, آرگیومنٹ کی سٹیج ہے ہم آرگیومنٹس کا چارج کریں گے, ایویڈنس کی سٹیج ہے ایویڈنس کا چارج کریں گے. تاریخ پہ جو ایک مقولہ مشہور ہے, آپ کی ادائیگیوں کے معاملے میں عام طور پہ بہت زیادہ لوگ شکوہ کرتے ہیں, کچھ بھی ہڈن نہیں ہوگا. ہماری اس فرم کا جو بیسک کوڈ ہے اٹ از آن آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. جب چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں, جو آپ سے بات ہوگی وہ ریٹرن ہوگی, جیسے طے ہوگا ویسے ہی ہوگا. ہمارا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ٹورڈز ہمارا جو پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. بہتر طریقے سے ہم نے اپنے شعبے کو اپنی کمیونٹی کو پریزنٹ کرنا ہے, اور پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انہیں جسٹس بھی دلوانا ہے. عمومی طور پہ شکایت یہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا کیس کس پیرائے پہ چل رہا ہے. آپ کی کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے تو آپ اندھیرے میں رہتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ وہ مکمل فیڈ بیک لے سکتا ہے, مکمل طور پہ ہماری کوآرڈینیشن اس کے ساتھ اویلیبل ہوگی. اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں موجود ہو, نہ صرف یہ کہ آپ کو پورے پاکستان کے لیے ہر شہر کے لیے وکلا اویلیبل ہو. ادارے سے زیادہ یہ فورم ہے جو کہ وکلا کے لیے بھی اور کلائنٹس کے لیے بھی ہے. ہم ایسے کیسز کو پریفر کریں گے جو ایکچولی وکٹم ہے اور اس کو لیگل ریلیف چاہیے ہے, اس کو انصاف چاہیے ہے. جو آف جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے. اگر ہمارا پے ایز یو گو کا کانسیپٹ ہے, ہمارا ٹرانسپیرنسی کا کانسیپٹ ہے, یا ہمارا کمپلینٹ ڈیلنگ کا کانسیپٹ ہے, ابھی تک یہ ساری چیزیں ہم آپٹ کر چکے ہیں, اور اس کے لیے ہم لائرس کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ ہمارے ساتھ ملیں, جوائے آف جسٹس کا حصہ بنیں, اور جوائے آف جسٹس کے SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ لٹیگیشن کریں اور لوگوں کی داد رسی کریں. بیسک کانسیپٹ تو وہی ہے, ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. ٹیم کانسیپٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, سارے مل کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشاورت سب کو حاصل ہوتی ہے. Joy of Justice. To contact, call 0321 476 378. ویلکم بیک. لو جی, بڑی اچھی گفتگو کی, آپ نے سوال کیا. میں اب سعد سلمان سے کہوں گا کہ بینگ اے ینگ لائر یہ بھی پوچھیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے لیے, انہوں نے کافی ساری باتیں بتائیں, بٹ واٹ ہی کین ڈو فار یو. سر جس طرح آپ نے بھی سارا اپنا سفر بیان کیا, تو مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آنے والے 5 سال میں آپ نے کیا سوچا کہ ان چیزوں کو آگے کس طرح کیری کر کے چلنا ہے, اور آگے فردر آپ کے ایجنڈا کیا ہے اس میں. اور اسپیشلی جب آپ نے ینگ لائرس کی بات کی کہ ہم نے کہا کہ جی اکیڈمی آپ نے کہا کہ ہونی چاہیے, ایک 6 months کا جو پیریڈ ہوتا ہے اپرینٹسشپ کا, اس میں آپ ایک ٹریننگ کروائے جائیں, پھر انہیں کورٹس میں آیا جائے, اور وہ سارا اس کے لیے آپ نے بتایا PhD ڈاکٹرز ایک کریکلم سیٹ کیا. تو اس پہ لائرس کی طرف سے, ینگ لائرس کی طرف سے کیا رسپانس آیا, اور آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اور کیا بہتری کی جائے اور کیا سٹیپس لیے جائیں گے اس میں؟ بڑا خوبصورت کویشچن کیا ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا چاہیے. بڑا کچھ کرنے کے لیے باقی ہے. ہمارا ایک طبقہ بے شک جو رول آف لا کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو انصاف دلانے میں مدد کرتا ہے. تو ہمارے طبقے کے لیے سہولتیں نہیں ہیں. لیگل پریکٹیشنر ایکٹ جو ہے اس میں ہمارا جو فنڈ ہے 57 سیکشن میں, اس کے اندر مے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ گرانٹ اینڈ ایڈ جو ہے وہ گورنمنٹ دے یا نہ دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آرٹیکل 4 اور 25 کی وائلیشن ہے. ہمیں اپنے فنڈز لینے کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ والے ملک میں آپ دیکھیں
کہ انہوں نے 50,000 وکلا کو پارلیمنٹ کے باہر اکٹھا کیا اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک لائر پروٹیکشن ایکٹ ان کی پارلیمنٹ نے پاس نہیں کر دیا. ابھی میں ایک کمپریہنسو ایک لائر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ اس کو ڈرافٹ کروا رہا ہوں اپنے آفس سے. انڈیا والا ایکٹ بھی ہم نے بلایا ہے, اس کے اندر ملا کے ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. نوجوان بچوں کا سٹائپن ہونا چاہیے, ہمارے بزرگوں کی ریٹائرمنٹ اور جو پینشن ہے اس کے نظام ہونے چاہیے, اور اسی طرح سے جو لیڈی لائرز ہیں ان کے لیے خاص تناسب میں سیٹیں ہونی چاہیے, منورٹیز کی سیٹس ہونی چاہیے. ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو آگے لے کر کے چلنا ہے. اور انرولمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, کئی ضلعوں کی سیٹیں تھوڑی ہیں. شیخ پورہ 4,000 ووٹ کے اوپر جو ہے ایک سیٹ ہے, اور ننکانہ صاحب 1,000 کے اوپر ایک سیٹ ہے. تو یہ بیلنس بھی قائم کرنا چاہیے کہ وہ ووٹوں کے تناسب سے جو ہے وہ سیٹس ہونی چاہیے تاکہ بھرپور نمائندگی متعلقہ ضلع کی ہو سکے. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمپلیکس ہر تحصیل ضلع کے اندر بنا ہوا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلی کہ اسی ایکٹ کے اندر ہم لکھوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لائر پروٹیکشن ایکٹ کے اندر لکھوائیں گے کہ جو پریمزز آپ کا کورٹ پریمزز ہے اسی کے اندر بچوں کا اسکول اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہو, تاکہ بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کے دوران جو ہے عدالتی کام جو ہے وہ سفر نہ ہو. اور اسی طرح سے میری خواہش ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کا جو 6 منتھ کا پیریڈ ہے اس کے اندر سٹائپن جو ہے ان کو دیا جائے تاکہ وہ کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی ٹریننگ کا عمل بہتر کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں. جو نہیں کر سکے, جو چیزیں کچھ کسی وجہ سے رکی ہیں, جو کسی جگہ پہ کسی طاقتور طبقے نے ہمیں جو ہے ہمارا ہاتھ روکنے کی کوشش کی, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنے طبقے کا بہترین بلند تر وقار کریں, اپنے نوجوانوں کے لیے کام کریں, اپنے بزرگوں کے لیے بہترین کام کریں, اور ایکسیڈنشل ڈیتھ کی صورت میں کوئی ایسا نظام ہو جس میں جو ہے فیملی جو ہے پیچھے سے سفر نہ کرے. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم نے 10 لاکھ تک کروا دیا 3 سال سے, ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 25 لاکھ تک کروانے کی کوشش کریں گے. بے شک پنجاب بار کونسل ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے, لیکن یہ بنایا جا سکتا ہے. ہمارے پاس 1 ارب اور 60 کروڑ کے فنڈز موجود ہیں جو لائرز کی انرولمنٹ سے ہمارے پاس آتے ہیں. اگر ہم اسٹیٹ بینک سے کسی پروفیشنل بینکنگ طریقے سے ہم ایک کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں پنجاب بار کونسل ایک بینک قائم ہو سکتا ہے, اور پہلے دن ہی اس کی 130-40 برانچز ہوں گی ہر تحصیل ضلع میں. تو وکلا اپنے فنڈز اور پیسے اگر اسی بینک میں ڈالیں اور وہیں سے چیزیں کریں تو ایک جو یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ہمارے اوپر ایک بین ہے کہ جی یہ ریکوری کے مسائل بن جاتے ہیں, تو ہمارے پاس تو چیک اینڈ بیلنس ہے. ہم اگر کوئی ریکوری نہیں دے گا تو ہماری بار کونسل جو ہے اس کو پوچھ سکتی ہے, لائسنس سسپینڈ کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک اچھی پریزنٹیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسٹیٹ بینک کو دے کے پنجاب بار کونسل بینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں انٹرسٹ فری لون ہو نوجوانوں کے لیے, کبھی کوئی ضرورت ہو, کوئی گھر میں بیمار پڑ جائے یا دوسری تیسری چیزیں, تو یہ ساری چیزیں ان کو لنک اپ کر کے پنجاب بار کونسل اگر بینک بن جائے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو کے طور پہ جب یہ کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ پنجاب کا بڑے بینکس میں سے ایک بینک ہوگا. 133 بار ایسوسیشن میں ہم 1 لاکھ جو ہے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب وکلا ہیں, تو اگر وہ اپنے ظاہر ہے اپنے پریمزز کے اندر جو بینک ان کے موجود ہوں گے اسی میں اپنے فنڈز اگر رکھیں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلینز پہ اوپر جو ہے یہ کر جائے گا. یہ بڑا آسان کام ہے, تھوڑی سی اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا بینک ہو تاکہ ہمیں کسی دوسرے بینک سے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اور ہمارے جو پریمزز کے اندر بینکس ہیں ہم اپنی برانچز کھولیں. ایک پروفیشنل ٹیم جو ہے وہ بینکرز کی وہ لے کے اس کو لے کے چل سکتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, بڑا آسان کام ہے. ہمارے اتنے بڑے لیجنڈز ہیں جو بینکنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, وکلا ہیں جو بینکس کو ایڈوائز کرتے ہیں, تو اپنا بینک چلانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس سے بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کسی کو نوجوان کو اگر انیشل دور میں موٹر سائیکل کی ضرورت ہے, پھر گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے, پھر شادی کی ایک نیڈ ہوتی ہے, بیسک نیڈز ہوتی ہیں, بچوں کے آنے کے بعد اسکولز کی نیڈز ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس ایکٹ کے اندر لے کے آنی چاہیے. اور جو ہمارا ادارہ ہے وہ ہم جو ہے ہر دوسرے لمحے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کی بجائے ایکٹ کے اندر جب چیزیں ہوں گی, میں کی جگہ پہ شیل کا لفظ ہوگا تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. ایک ہی مرتبہ تحریک چلائیں. اگر ہم جو ہے اس ملک کی جمہوریت بحال کروا سکتے ہیں, اتنی بڑی جمہوریت جو مشرف کے دور میں ایک ڈیریل سسٹم تھی, اگر ہم لوگوں کو انصاف لے کے دے سکتے ہیں, اگر ہم جمہوریت کے لیے اور عدلیہ کی بحالی کے لیے اتنی
بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے اپنے ذاتی رائٹس ہیں، ان کو لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئین کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بجٹ کے اندر ہیلتھ، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کے پیسے رکھے جاتے ہیں تو لوئر ویلفیئر کے پیسے کیوں نہیں رکھے جاتے، جبکہ ہمارا 10 کروڑ روپیہ سالانہ ٹیکس بار کونسل سے کٹ رہا ہے، جو آپ کے اور میرے پیسوں سے کٹ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے انڈر ایک ایکٹ ہم ایک یہ ادارہ ہے، تو اگر یہ ڈاکٹرز کو اسٹائپن دیتے ہیں، انجینئرز کو سپورٹ کرتے ہیں شروع میں، تو وکلا کو کیوں ان کے رائٹس کو کیوں سنب کیا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کے لیے جو روڈ میپ ہے وہ لیجسلیشن ہے۔ قانون کے اندر اگر یہ چیز ہوگی تو اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے پھر ہم عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے لوئر پروٹیکشن ایکٹ کے لیے ایک بڑی موومنٹ چلائیں مل کے۔ اس میں یہ ایجنڈا نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ایمان کا حصہ ہو تو زیادہ بیٹر ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیز کر جائیں گے۔ قانون ہوگا، قانون کے اندر آپ کا میرا رائٹ ڈیفائن ہوگا۔ احتساب کا نظام تو ڈیفائن کر دیا قانون کے اندر، لیگل پریکٹیشنر ایکٹ میں سیکشن 41 تو ڈال دیا، اور اس میں مس کنڈکٹ، کرپشن اور ساری چیزیں اس میں ڈال دیں، اس کے تحت سزائیں ہو بھی نہیں، ہم نے دیں بھی، لیکن اس میں جو ویلفیئر کا چیپٹر ہے وہ خاموش ہے، وہ سائلنٹ ہے۔ ویلفیئر کا چیپٹر جو ہے وہ ہمیں اس میں ڈلوانا چاہیے۔ لیگل پریکٹیشنر ایکٹ جو ہے اس کو لوئر رائٹس پروٹیکشن کے نام سے تبدیل کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ محسن مہار صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو؟ سر، میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ منیر بھٹی صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ میں نے نارووال میں ینگ لوئر سے رابطہ کیا، اپنے دوست تھے، کلاس فیلوز تھے، مدثر مہار صاحب کو 4 دن پہلے ادھر آئے بھی تھے کچھ لوئرز کے ساتھ۔ گجرانوالا رابطہ کیا، طلعہ طاہر ہے، انہوں نے مجھے ریکمنڈیشن دی کہ آپ ایسا کریں کہ جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کے قریب تر سکولز کی فیسلٹیز ہو جائیں فار ینگ لوئرز کے جو بچے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے صحت کی بات کی کہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے قریب ہوں۔ تو مدثر مہار صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو معذور وکلا ہیں ان کے لیے کچھ ایڈ کریں، تو بڑا مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ ریکمنڈیشن کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا۔ اینی کامنٹس؟ سر تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کا، میرے طبقے کے لوگوں کا مستقبل روشن کرے، تابناک کرے، اور ہم سب کو مل کے اپنے طبقے کی عزت اور وقار کی بلندی میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور اپنے رائٹس کے لیے مل کے جوائنٹلی اس میں نمائندے، اور نمائندے تو میں سمجھتا ہوں کہ خادم ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کے۔ میں نے اپنے 5.5 سال میں اگر ایک پینی کی رواداری نہیں ہے سوائے اپنے وکلا بھائیوں کو، بہنوں کو جو سروسز میں نے ایکسٹینڈ کی ہیں اس کے سوا، تو یہ تو خادم جو ہے یہ مقرر کرتے ہیں ہمارے لوگ، تو اس کے لیے ہر لڑائی جو ہے وہ ہم لڑنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کبھی اپنی یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے وکیل طبقے کو بے شمار عزتوں سے نوازے، جنہوں نے میرے جیسے ناتے اور انا ان کو نون کیا اور عزتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار خوشیاں اور عزتوں سے نوازے۔ ایڈوکیٹ منیر بھٹی صاحب، آپ کے جو ووٹرز ہیں ان سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، کال کرنا چاہیں، کال فار ووٹ دینا چاہیں، یو ہیو اے منٹ ٹو ٹاک۔ میری گزارش ہوگی وکلا طبقے سے کہ آپ کو کبھی میرے کسی عمل سے کبھی ندامت نہیں ہوگی، کسی طور پہ آپ کو میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، کسی طور پہ کالے کوٹ کے عزت اور وقار کے اوپر کوئی فنگر ریز نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے لیے مجھے کسی قسم کی کوئی قربانی بھی دینی پڑے تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ کبھی اس سے پہلے بھی رول آف لا جو ہے اس کے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیے، آئندہ بھی لوں گا۔ کبھی ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر بلیو جو ہمارا ہے اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے فرنٹ فٹ کا سپاہی کے طور پہ کھڑا ہوں گا، اور عدلیہ کی بحالی کے لیے ہمیشہ جو ہے پرعزم رہوں گا، اور اپنے وکلا کی ویلفیئر اور وکلا کی عزت اور وقار کے لیے ہر لڑائی لڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے توسط سے اگر مجھے کامیابی دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بطور خادم جو ہے اپنے طبقے کی خدمت کریں گے۔ منیر بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ محسن مہار صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اٹ واز پلیجر میٹنگ یو اینڈ آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ۔ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ آج ہمیں پینل میں جوائن کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جو آپ جسٹس کے فورم سے اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔